رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ پوچھے گا اللہ ہے کہ یہ کیا تو نے کیا؟ اللہ نے فرمایا وہ تن کا جو تو نے چھوٹا سا حقیر نیکی، چھوٹی نیکی جو تو نے ایسے بس تینوں پتہ ہی نہیں کہ تو وہ نیکی کیتی، اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، وہ تن کا اسی سنبھال کے رکھیا سی، وہ آج تیرے نامہ مال کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کبھی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا، جیسے کسی بندے کو حقیر نہیں جاننا کہ تکبر کی علامت حق کو جٹلانا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو چھوٹا جاننا، لوگوں کی ویلیو کم جاننا، انسانیت کو ڈاؤن کرنا، یا تکبر کے ساتھ حق بات کو جٹلانا، اپنے خلاف بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نیکی کی بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، تین بندے، انا زعیم بیت فی ربد الجنت لمن ترک المرا وان کان محقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نوٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انا زعیم بیت فی ربد الجنہ، جنت کے کونے میں بہت بڑے محل کی ضمانت دیتا ہوں، جو تم میں سے جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہو، سچا ہے، وہ کہنا ہے میں سچا ہے، میری بات درست ہے، لیکن وہ دنیاوی جھگڑا ہے، عام جھگڑا ہے، خاندانی جھگڑا ہے، دین کا جھگڑا نہیں ہے۔ دین میں اپنے موقف پر قائم رہنا، توحید پر قائم رہنا، بدعت کے قریب نہیں جانا، سنت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، رسول کی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ کی طرف بلانا حکمت کے ساتھ، عقل مندی، دنائی، فہم و فراست کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن دنیاوی کوئی معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہے، میں محمد اس کو جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ انا زعیم بیت فی وسط الجنہ لمن ترک المرأ وان کان مازحا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ بندہ، میں اس کو جنت کے درمیان کے اندر، یہ جنت کا شوق، جنت کے درمیان کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو تم میں سے جھوٹ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہاں کتنے گئے نے وہ جڑے پرینک کر کر کے پیسے کماؤندے نے، پرینک، یہ پوری نوجوان نسل برباد کر کے رکھ دی، پرینک اور جھوٹ کے نام پر پیسہ، اور پیسہ بھی حرام کا، پیسہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، اللہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر اس کو جہنم کی تہہ کے اندر گراتا ہے۔ تیسری حدیث اسی پوائنٹ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے اس بندے کے لیے جس نے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، پرینک کر کے، جی پرینک کرنے پہ کیمرے جو کے ہاتھ لا دیو، یہ لوگوں کی کمائیوں کے ذریعے، یہ لوگوں نوجوانوں کی کمائیوں کے ذریعے چھوڑنا اس لیے نہیں چاہتے کہ پیسہ آ رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر سخت ناراض ہوتا ہے جس نے مذاق میں کسی مسلمان کی طرف چھری لہرائی، اسلحہ لہرایا، ایویں مذاق نہ ڈراؤن واسطے، چھری، ایسا اوزار جس سے بندہ قتل ہو سکتا ہو، ایسا اوزار جس سے بندہ ڈر سکتا ہو، ایسا مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسا اوزار لہرانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپس کے اندر مسلمانوں کے اندر ایویں چھری ماڑی جی لہرانی، ایویں کانٹا لہرانا، یہ اور بعض دفعہ کسی کو ایسی بری خبر مذاق میں دینا کہ اٹیک ہو جائے اس کا کون ذمہ دار؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ اس پر بڑا غصے ہوتا ہے جو کسی مسلمان کو اوزار کے ساتھ ڈراتا ہے، کسی اوزار کے ساتھ ڈراتا ہے۔ کنی شان ہے اللہ دے نزدیک ایک مومن آدمی دی، کنا ٹور ہے، کنی بلندی ہے، کتنی عظمت ہے ایک مومن بندے کی اللہ کی نظر کے اندر۔ انا زعیم بیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے درمیان کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو جو آدمی جھوٹ چھوڑ دے، ایون کے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اگلی حدیث آپ نے فرمایا انا زعیم بیت فی اعلی الجنہ لمن کان حسن خلقہ، میں اس بندے کو جنت کے اعلیٰ بالا خانے کی جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنا اخلاق اچھا کر لے، اپنا اٹھن بیٹھن بول چال وطیرہ اخلاق کے اندر
جمی صفات آتی ہیں. حضرت انس آئے, اللہ کے رسول صلی